آج دنیا میں تقریباً 230 کروڑ عیسائی، 200 کروڑ مسلمان، 110 کروڑ ہندو، 50 کروڑ بودھ اور قریب 1.5 کروڑ یہودی ہے۔ اور اگر سارے مذہبوں کو ملا کر دیکھا جائے تو دنیا میں لگ بھگ 4300 کے قریب مذہب موجود ہے۔ اب ایسے میں ایک سوال بہت نیچرلی دل میں آتا ہے، اتنے سارے مذہبوں میں سے صرف اسلام کو ہی کیوں چنا جائے؟ ہمیں کیسے یقین ہو کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے؟ کیا یہ بات صرف یقین سے مانی جائے یا اس کے پیچھے کوئی دلیل اور لاجک بھی ہے؟ اب اس سوال کا جواب ہم ایک دلچسپ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ طریقہ مشہور فلسفر ڈیکارٹ نے پیش کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں کارٹیجین اسکیپٹسزم۔ نام بھاری ہے لیکن طریقہ بڑا آسان ہے۔ سوچئے آپ کے پاس ایک ٹوکری ہے جو سیبوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ہاتھ ڈالا، ایک تازہ اچھا سیب نکالا، اور دوبارہ ہاتھ ڈالا، اس بار ایک سڑا ہوا سیب نکلا۔ اگر آپ ہر بار ایسے ہی ہاتھ ڈال کر اندازہ لگاتے رہے کہ کون سا سیب اچھا ہے اور کون سا خراب، تو نہ صرف وقت ضائع ہوگا بلکہ آپ تھک بھی جاؤ گے۔ تو سمجھدار طریقہ کیا ہوگا؟ پوری ٹوکری کو خالی کر دو، پھر ایک ایک کر کے ہر سیب کو جانچو، اور جو بھی صحیح اور تازہ لگے بس اسی کو واپس ٹوکری میں رکھو۔ اب چلیے، جو طریقہ ہم نے سیبوں کی ٹوکری کے ساتھ اپنایا تھا وہی طریقہ اب ہم مذہب کے معاملے میں اپناتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی 4300 مذہبوں کو ایک ایک کر کے پرکھ سکتے ہیں؟ سچ کہوں تو نہیں، یہ کام صرف ناممکن ہے بلکہ بے انتہا تھکانے والا بھی ہے۔ اسی لیے ہم وہی سے شروعات کرتے ہیں جہاں سے سب کچھ شروع ہوا، یعنی اس پوری کائنات سے، برہمانڈ سے۔ اور سب سے پہلا سوال، کیا واقعی کوئی خالق کریٹر ہے؟ کوئی بھگوان، خدا، ایشور وغیرہ وجود رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سوال کا جواب دینے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہم اس کا جواب اسی برہمانڈ سے لیں گے جسے ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کائنات کو سمجھیں گے تو شاید ہمیں اس کے بنانے والے کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دھیان سے سنیے اور سوچئے۔ سائنس کہتی ہے کہ جہاں کوئی کام ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہوتی ہے جو وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب جو بھی چیز کوئی کام کر رہی ہے اس کے پاس وہ کام کرنے کی طاقت ہونی ضروری ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو ہوائی جہاز کھینچتے دیکھا ہے تو کیا آپ یقین کر لوگے؟ نہیں نا، آپ فوراً کہو گے نہیں بھائی، یہ ممکن نہیں، یہ بچہ اکیلے ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ شاید یہ سوچو گے کہ ضرور اس بچے کے پیچھے کوئی بڑا انسان ہوگا یا کوئی مشین لگی ہوگی جو اصل میں اس جہاز کو کھینچ رہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آنکھیں بھلے کچھ دیکھ لے لیکن ہماری عقل مانتی ہے کہ بنا طاقت کے اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا دماغ فوراً پوچھتا ہے اصل طاقتور کون ہے، اصل کرنے والا کون ہے؟ ہم اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اب چلیے یہی سوچ ہم اس پوری کائنات پر لاگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب کہتے ہیں کہ گائے دودھ دیتی ہے، لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا گائے کو پتا ہے کہ امینو ایسڈ کیا ہوتے ہیں، یا انسانوں کے جسم کو کون کون سے پوشک تتو چاہیے؟ نہیں نا، پھر بھی گائے ایسا دودھ بناتی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جو بچوں کو صحت دیتا ہے، بوڑھوں کو طاقت دیتا ہے، اور وہ یہ دودھ بناتی ہے ایسی چیزیں کھا کر جو دیکھنے میں بالکل معمولی لگتی ہے، جیسے گھاس۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا واقعی یہ سب کچھ گائے اپنی سمجھ سے کر رہی ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی سمجھدار طاقت ہے جو ہر چیز کو پلان کر رہی ہے، کنٹرول کر رہی ہے؟ اب ایک اور مثال دیکھیے، ایک مدھو مکھی، ایک چھوٹا سا کیڑا، لیکن اس کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے، اور وہی مدھو مکھی بناتی ہے سب سے میٹھی چیز، شہد۔ اب سوچئے، کیا مدھو مکھی کو پتا ہے کہ اس شہد میں کون کون سے منرلز ہے، یا یہ کہ انسانوں کے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر بھی وہ ایسا شہد بناتی ہے جو صرف مٹھاس ہی نہیں بلکہ علاج بھی بن جاتا ہے۔ تو کیا یہ سب یوں ہی اپنے آپ ہو رہا ہے،
یا پھر کوئی ہے جو ان سب چیزوں کے پیچھے پلاننگ کر رہا ہے؟ اب ذرا ایک اور طرف نظر ڈالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پیڑ جو ایک عام سی کالی مٹی میں اگتے ہیں، وہی مٹی سے رنگ برنگے میٹھے اور رسیلے پھل پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اس بیج کو نہ تو یہ پتا ہوتا ہے کہ انسان کو کون سا ذائقہ پسند ہے، نہ کہ یہ کہ کون سی خوشبو اس کی ناک کو بھا سکتی ہے، اور نہ کہ یہ کہ کون سا رنگ اس کی آنکھوں کو سکون دے گا۔ پھر بھی وہ بیج اس مٹی سے ایسا پھل اگاتا ہے جو انسان کی ہر حس یعنی اندریہ آرگن کو خوش کر دیتا ہے، ذائقہ، رنگ، خوشبو، صحت، سب کچھ ایک ساتھ۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب کچھ یوں ہی اپنے آپ ہو رہا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ہنرمند، سمجھدار اور طاقتور ذات ہے جو ہر چیز کو سوچ سمجھ کر بنا رہی ہے، جو جانتی ہے کہ انسان کو کیا چاہیے اور اسے کب، کہاں اور کیسے دینا ہے؟ اب ذرا اور گہرائی سے سوچئے، وہ چھوٹا سا بیج جسے نہ خوشبو کا اندازہ ہے نہ سواد کا علم، وہی بیج سینکڑوں ایسے پھل پیدا کرتا ہے جن میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، خوشبو بھی، رنگ بھی اور صحت کے فائدے بھی۔ اب یہاں میری عقل بیچ میں آتی ہے اور صاف کہتی ہے، جنہیں ہم کام کرنے والا سمجھ رہے تھے، اصل میں ان کے پاس تو وہ قابلیت ہے ہی نہیں۔ مطلب جو دے رہے ہیں ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر دے کیسے رہے ہیں؟ اب سوچئے کتنا عجیب ہے نا، کچھ چیزیں ہمیں ایسی نعمتیں دی جا رہی ہے جو ان کے پاس خود موجود نہیں ہے، اور یہ بات تو ہم روز کی زندگی میں مانتے نہیں۔ چلیے اسے ایک اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے میرے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، لیکن آپ میرے ہاتھ نہیں دیکھ پا رہے۔ اب وہی کپڑا ایک قلم اٹھاتا ہے اور ایک کویتا لکھتا ہے یا پھر ایک تصویر بنا دیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ مان لو گے کہ کپڑا خود سے یہ سب کر رہا ہے، یا پھر آپ کہو گے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور ہے جو اصل میں اسے چلا رہا ہے؟ اب ذرا سوچئے، ہر کوئی یہی کہے گا، ارے بھائی یہ کپڑا اپنے آپ تھوڑی چل رہا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی ہے جو اسے ہلا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اور یہی بات اس پوری کائنات پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جن جن چیزوں کی ہم نے اب تک بات کی، گائے، مدھو مکھی، پیڑ، بیج، یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہے، ایک چھپا ہوا، ذہین اور طاقتور کاریگر جو پردے کے پیچھے سے سب کچھ چلا رہا ہے۔ اگر ہم ان مثالوں کو دل سے سمجھ لیں تو ہمارے اندر کی آنکھیں دیکھ سکتی ہے کہ ہاں، ایک سچا کریٹر وجود رکھتا ہے، ایک ذات ضرور ہے جو ہمیں ہماری ضرورتوں سے پہلے جانتی ہے، جو ہر چیز کو سوچ سمجھ کر چلا رہی ہے۔ اب جب ہم نے یہ مان لیا کہ ایک کریٹر، ایک خالق ضرور ہے، تو کچھ مذہب اور سوچے جیسے بودھ دھرم، جین دھرم، یا کچھ فلسفی جیسے ناستکتا، نیچرلزم اور اسکیپٹیسزم، یہ سب اب باہر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں یا تو خالق کا ہی انکار ہے، یا پھر وہ خالق کو ایسی شکل میں مانتے ہیں جو اس کی اصلی حقیقت سے میل نہیں کھاتی۔ تو اب باری ہے دوسرے فلٹر کی۔ اس بار ہم ایک اور طریقہ اپناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کمپیریزن میتھڈ۔ چلیے اسے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے آپ کوئی رچنا یا پروڈکٹ دیکھتے ہیں، جیسے ایک موبائل فون، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جس نے وہ فون بنایا ہے وہی اسے بہتر سمجھتا ہے؟ بالکل۔ اور اسی لیے جب آپ نیا فون لیتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو ایک یوزر مینول بھی ملتا ہے۔ اس مینول میں لکھا ہوتا ہے ہم نے یہ فون بنایا ہے، اسی لیے ہم ہی جانتے ہیں کہ اسے کیسے صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریے، وہ کریے، یہ غلطی نہ کرے۔ تو ایسے ایک موبائل کے ساتھ ہمیں ایک گائیڈ ملتی ہے، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے موبائل بنانے والے کی طرف سے۔ یعنی جس نے چیز بنائی ہے اسے ہی سب سے زیادہ حق ہے یہ بتانے کا کہ وہ چیز کیسے چلے گی، اور یہ تو صرف ایک فون کی بات ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب ایک معمولی چیز جیسے ایک فون کے لیے بھی ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس پوری انسانیت کو بنانے والا، جس نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی طاقت دی، وہ ہمیں بنا کسی ہدایت، بنا کسی گائیڈ کے چھوڑ دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس نے پوری کائنات بنائی وہ ہمیں بس یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے؟ بالکل نہیں۔ اور یہی سوال ہمیں ایک اور اہم موڑ پر لاتا ہے، کیا واقعی اس خالق نے ہمیں کوئی پیغام بھیجا ہے، کوئی کتاب، کوئی رسول، کوئی نبی،
इतिहास इस बात का गवाह है कि इंसान हमेशा से कुछ बुनियादी सवाल पूछता आया है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा मकसद क्या है? मरने के बाद क्या होगा? अब सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि जिस खालिक ने मुझे इतनी समझ, अकल और दिल दिया कि मैं ऐसे गहरे सवाल पूछ सकूं, वही मुझे कोई जवाब ना दे? क्या वो मुझे बस यूं ही छोड़ देगा कि मैं अंधेरे में टटोलता रहूं, भटकता रहूं? नहीं, वो जरूर मुझसे बात करेगा। वो जरूर मुझे बताएगा कि उसे मुझसे क्या चाहिए। वो जरूर मुझे भेजेगा कोई यूजर मैनुअल, कोई किताब, कोई पैगाम जो मुझे मेरी जिंदगी का मकसद समझाए। और यही से हमें ये बात समझ आती है, वो सच्चा धर्म जिसकी हमें तलाश है, वो ऐसा धर्म होना चाहिए जो किसी किताब पर डिपेंड हो, आधारित हो। एक इलाही पैगाम, एक रोशनी जो इंसान को उसका असली रास्ता दिखाए। अब जब हमने दूसरा फिल्टर लगाया तो कुछ और सोचे और पंथ खारिज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम हर एक धर्म को हटाते जा रहे हैं तो देखते हैं आखिर में क्या बचता है। जैसे शिंतो धर्म या वो परंपराएं जो बस एक संस्कृति या रिवायत बनकर रह गई है, जिनके पास कोई साफ गाइडेंस, कोई आसमानी किताब या इलाही हिदायत नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ किताब होना ही काफी है? चलो इसे एक जिंदगी से जुड़ी मिसाल से समझते हैं। स्कूल में किताबें मिलती है, लेकिन अगर कोई टीचर ना हो तो हम वो किताबें खुद से कैसे समझेंगे? हर लाइन का मतलब, हर सवाल का जवाब क्या हम खुद से निकाल पाएंगे? नहीं। कई बार तो किताबें हमारे लिए सिर्फ अल्फाज बनकर रह जाती है, जब तक कोई शिक्षक ना हो जो हमें उनका सही मतलब समझाए। एक ऐसा टीचर चाहिए हमें वो बातें समझाए जो हम खुद ना समझ पाए, जो हर स्टूडेंट्स की समझ, कमजोरी और जरूरत को समझे और हर किसी को उसकी जबान और लेवल में समझाए। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं ये मिसाल क्यों दे रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस सच्चे मजहब की हम तलाश कर रहे हैं, उसमें सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक समझदार, सच्चा और ईमानदार रहबर भी जरूरी है। एक नबी, एक पैगंबर जो उस किताब को जी कर दिखाए, जो उस गाइड बुक का प्रैक्टिकल वर्जन बने और जो हमें अपनी बातों और अमल से समझाए कि उस किताब को कैसे अपनाना है। जैसे स्कूल में उस्ताद सिर्फ किताब के अल्फाज नहीं पढ़ाता, वो कहानियों, मिसालों और अपने अंदाज से समझाता है ताकि हर बच्चा, चाहे तेज हो या कमजोर, समझ सके। ठीक वैसे ही हमें चाहिए कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ किताब न पढ़ाए बल्कि दिखाए कि उस किताब पर असल जिंदगी में कैसे चला जाता है। क्योंकि किताब में जो बातें लिखी है वो तो प्रिंसिपल है, लेकिन हमें चाहिए कोई ऐसा रोल मॉडल जो उन सिद्धांतों, उन प्रिंसिपल्स को अमल में लाकर जिंदा करे। जब कोई शख्स पूछता है मैं अपने क्रिएटर की मर्जी के मुताबिक कैसे जीऊं, तो जवाब ये नहीं कि बस किताब पढ़ लो। जवाब ये है किसी ऐसे इंसान को देखो जिसने उस किताब को अपनी जिंदगी बना लिया हो। क्योंकि जैसे गणित में सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना काफी नहीं, हमें यह भी देखना होता है कि उसे हल कैसे किया जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी के सवालों को हल करने के लिए भी हमें चाहिए कोई ऐसा आदर्श इंसान जो हमें रास्ता दिखाए। अब सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमें जिंदगी का सही रास्ता दिखाने वाला कोई रहबर चाहिए तो वो सबसे बेहतर रोल एक पैगंबर ही निभा सकता है। एक ऐसा इंसान जो सच्चा हो, नेक हो, खुदा से जुड़ा हो और जिसने उस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया हो। अब हमारी तलाश और भी साफ हो जाती है। हम ऐसे धर्म की तलाश में हैं जिसमें एक इलाही किताब हो और एक पैगंबर हो जो इस किताब को जी कर, समझा कर और अमल से सिखाए। अब जरा एक और दिलचस्प बात सोचिए। हमने देखा कि जानवरों की दुनिया में भी एक सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पर जब आप मधुमक्खियों का छत्ता देखते हैं तो वहाँ हर मधुमक्खी अपनी ड्यूटी कर रही होती है। कोई फूलों से रस ला रही है, कोई शहद बना रही है, कोई छत्ते की हिफाजत कर रही है और इस पूरे सिस्टम की रहबर होती है रानी मधुमक्खी। ठीक ऐसे ही सिस्टम चींटियों में भी है। वहाँ भी एक रानी चींटी होती है जो पूरी कॉलोनी को लीड कर रही होती है। अब सोचिए, अगर अल्लाह ने इन छोटे छोटे जीवों को भी एक लीडर, एक सिस्टम और एक मकसद दिया है,
تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان جو سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ قیمتی مخلوق ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا، اسے بنا کسی لیڈر اور بنا کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جائے؟ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ایک چینٹی کے لیے بھی سسٹم ہو اور انسان جو سوال کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اسے بس یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے اگر ہم عقل سے دیکھیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہماری رہنمائی کے لیے بھی کوئی ذریعہ ضرور بھیجا ہے، اور وہی ذریعہ ہے نبوت۔ اب ہم اور بھی قریب پہنچ گئے ہیں اس سچے دھرم کی پہچان کے جس میں ایک الہی کتاب ہو اور ایک چنا ہوا پیغمبر، جیسے ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا لیڈر۔ اللہ نے انسان کو ایک چھوٹی سی زبان دی ہے، مگر اسی میں سینکڑوں طرح کے سواد محسوس کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ اب سوچئے، جو رب اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنی قوت رکھ سکتا ہے، کیا وہ انسان کو بنا کسی مقصد کے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ بس ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی عقل دی، جس نے ہمیں صحیح غلط کا احساس دیا، وہ ہمیں کوئی رہنمائی نہ دے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم یہاں تک کی بات سمجھ چکے ہیں تو اب ہم ان تمام راستوں کو کنارے کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے کچھ فلسفی وچار یا کچھ پرانے دھرم جیسے ہندو دھرم، کڈیم یا ڈروز مت۔ اب ایک اور ضروری بات، جس سچے دھرم کی ہم تلاش کر رہے ہیں اس میں صرف کتاب اور پیغمبر نہیں بلکہ ایسے واقعے، ایسے معجزے، چمتکار بھی ہونے چاہیے جو اس پیغمبر کی سچائی کو ثابت کرے، کیونکہ اللہ جب کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اسے ایسی نشانیاں بھی دیتا ہے جنہیں دیکھ کر لوگوں کا دل یقین کرے اور سمجھ جائے کہ یہ انسان واقعی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں، ہم نے شروعات کی تھی 4300 سے زیادہ دھرموں سے، لیکن جب ہم نے 3 سچے پیمانوں کو اپنایا، نمبر 1، اس دھرم میں ایک خالق کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک خدا کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس دھرم میں الہی کتاب ہونی چاہیے، یعنی اللہ کا کلام ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس دھرم میں ایک پیغمبر اور اس کے ساتھ چمتکار کی تصدیق ہونی چاہیے۔ تو اب ہمارے سامنے صرف 3 دھرم بچتے ہیں، یہودی دھرم، عیسائی دھرم اور اسلام۔ اب جب ہمارے پاس صرف 3 دھرم بچے ہیں، یہودی دھرم، عیسائی دھرم اور اسلام، تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ تینوں ہی ایک سچے سروت سے نکلے ہوئے ہیں، تینوں میں ایک ایشور کا یقین ہے، تینوں میں الہی یعنی آسمانی کتابیں موجود ہیں، تینوں نے پیغمبروں کو بھیجے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہودی دھرم کہتا ہے ان کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسائی دھرم کہتا ہے ان کے لیے سب سے اہم شخص عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن اب ایک اہم بات، ان دونوں دھرموں میں وقت کے ساتھ بہت ساری چینجز آ گئی، کتابیں بدلی گئی، اصلی شکشائیں دھندلی پڑ گئی اور ان کی مول باتیں لوگوں کے بنائے ہوئے سوچوں میں، وچاروں میں گم ہو گئی۔ مگر اسلام کہتا ہے موسیٰ بھی سچے پیغمبر تھے، عیسیٰ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ یعنی اسلام پہلے 2 دھرموں کی سچائی کو نکارتا نہیں بلکہ انہیں سویکار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کی اصل روشنی کو پورا اور مکمل کرنے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہے، تو پھر یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام ہی وہ سچا دھرم ہے، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں بھی اسی ایک اللہ کے پیغمبر تھے جو انسانوں کو ایک ہی پیغام دینے آئے تھے۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہے، اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ خود ہمارے پیارے نبی کا مکمل اور پاک زندگی کا سفر۔ ذرا تصور کیجئے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کا وقت گزارا اپنے ہی لوگوں کے بیچ، ایک ایسا وقت جب وہ نبی نہیں تھے، بس ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ پھر جب انہیں نبوت ملی تو اگلے 23 سالوں تک، 23 ایئرز تک، وہی لوگ ان کی ہر بات، ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سوچئے، ایسا کون ہوتا ہے جس کا پورا بچپن، جوانی اور نبوت کا دور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بیتتا ہے، اور پھر بھی ایک بھی بات جھوٹ یا دھوکے کی نہیں نکلتی؟
اب چلیے ایک اور سوال سوچتے ہیں، کیا کوئی ایسا آدمی جیسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ جھوٹا ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، کیونکہ کچھ لوگ مسیحا یا نبی کے دعوے پر یہی شک کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک ترک پر غور کریں، جب دو لوگ ایک جیسے لیول کے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کی نقل کر سکتا ہے۔ جیسے مسیلمہ بن کذاب کا ہم نے ویڈیو بنایا تھا، وہ ہمارے نبی کی ہی نقل کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی درجہ اونچا ہوتا ہے نقل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مثال لیجئے ابن سینا کی، بہت بڑے طبیب، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کی کتابیں صدیوں تک دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ اب سوچیے اگر کوئی ان پڑھ آدمی آ کر بولے میں ہی ابن سینا ہوں، تو کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی لوگ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں گے وہ اس کے بول چال، انداز اور علم سے سمجھ جائیں گے کہ یہ تو جھوٹا ہے۔ ایک دھوکے باز کبھی سلطان کی طرح پیش نہیں آ سکتا، تھوڑی ہی دیر میں اس کی باتوں اور حرکتوں سے اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ اب سوچئے اگر ہم وہی بات اب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاگو کرے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اسلام جو پیغمبر لے کر آئے وہ خود ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جنہیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چن کر نبی بنایا، اللہ کے آخری رسول جنہیں پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، جو سب سے سچے، سب سے اچھے اور سب سے پاک اخلاق والے انسان تھے۔ اب یہاں ہمارے سامنے دو ہی باتیں ہو سکتی ہے، یا تو وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہے یا معاذ اللہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اب اصل سوال یہی ہے، کیا ایک جھوٹ بولنے والا انسان ایسا کردار دکھا سکتا ہے جو ہر اینگل سے سچائی اور اچھائی سے بھرا ہو؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس چھوٹا سا جھوٹ تھا، نہیں، اسے ماننا پڑے گا کہ انہوں نے تو بہت بڑا، بہت خطرناک جھوٹ بولا، کیونکہ یہ کوئی عام جھوٹ نہیں تھا، یہ تو ایسا جھوٹ تھا جو خود اللہ کے نام پر بولا گیا، معاذ اللہ۔ اور ایسا شخص تو خدا سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو سب سے بڑا دھوکے باز کہلائے گا۔ اب سوچئے، کیا کوئی انسان ایسا بھاری جھوٹ 23 سال تک لگاتار نبھا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں شاید وہ بس کچھ لوگوں سے ہی ملتے تھے اسی لیے کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو ہزاروں لوگ رہتے تھے، ہر وقت انہیں دیکھتے، سنتے، ان کی ہر عادت کو نوٹ کرتے۔ ہمیں آج تک پتا ہے کہ وہ کون سے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، پہلا قدم کون سے پاؤں سے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ناخن کس انگلی سے کاٹنا شروع کرتے تھے۔ اتہاس میں کسی اور شخص کی زندگی اتنی باریکی سے نہیں لکھی گئی جتنی ہمارے پیارے نبی کی۔ اب ذرا سوچئے اگر لوگوں کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں کوئی دوگلا پن دکھتا تو کیا وہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے؟ کیا وہ ان کے لیے اتنی پریشانیاں سہتے؟ بالکل نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو ان کی نبوت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی انہیں بہت قریب سے جانتے تھے۔ نبی بننے سے پہلے وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، وہی ماحول، وہی سماج، کوئی پردہ نہیں تھا۔ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ، ان کا چال چلن، ہر چیز سب کے سامنے تھی، اور سب کا یہ یقین تھا کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنا ہی نہیں، نبی بننے سے پہلے ہی لوگ انہیں ایک خاص نام سے پکارتے تھے، وہ نام یہ تھا الامین، یعنی سب سے بھروسے مند انسان۔ اب سوچئے، جس انسان کو اس کے دشمن بھی بھروسے مند کہے، کیا وہ اللہ کے نام پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا، سوچئے وہ لوگ جن کا ان سے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی اپنی قیمتی چیزیں انہی کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ شخص کبھی ہمارا نقصان نہیں کرے گا۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کوئی کبھی یہ نہیں کہہ پایا کہ انہوں نے دھوکہ دیا یا جھوٹ بولا۔ بس ایک ہی الزام لگایا گیا کہ وہ جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور بہانہ ہی نہیں تھا۔ اب سوچئے اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے چلے تو کیا وہ اس وقت بولے گا جب اسے کوئی فائدہ ہی نہ ہو، بلکہ الٹا اسے پریشانیاں ہی مل رہی ہو۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کئی بار لگاتار روزے رکھتے اور بھوک کی حالت میں سحری اور افطار کے بنا رہتے، کبھی ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا، کبھی کئی دن تک پیٹ خالی رہتا۔ کیا کوئی انسان اتنی تکلیفیں صرف ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے جھیلے گا؟
بالکل نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ 2 مہینے تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا کھایا جاتا تھا؟ صرف ایک کھجور اور پانی جیسی سادھارن چیزیں۔ اب سوچئے، جو شخص خود کو نبی کہہ رہا ہے، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو کیا ایسا جھوٹ نبھانے کے لیے اتنی بھوک، اتنی تکلیفیں اٹھاتا؟ وہ راتوں کو گھنٹوں عبادت کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں تہجد کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو رات کے آخری حصے میں، جب سب سو رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تب اٹھ کر صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ نماز عام مسلمانوں کے لیے نفل ہے، یعنی ایچھک ہے۔ وہ چاہے تو پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرض یعنی ضروری تھی، اور وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، اگر وہ ایک جھوٹا آدمی ہوتے تو کیا ہر دن ہر رات خود کو اتنی مشکلوں میں ڈالتے؟ جو دھرم وہ لے کر آئے تھے اسے انہوں نے 23 سال تک 23 ایئرز تک خود سب سے بہتر طریقے سے جیا۔ جو باتیں انہوں نے دوسروں سے کہی وہ خود اس پر سب سے پہلے عمل کرتے۔ وہ زیادہ نمازیں پڑھتے، سب سے زیادہ گناہوں سے ڈرتے، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتے۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر کوئی انسان دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا تو کیا اس میں یہ سب خوبیاں ہوتی؟ کیا بھوک، تکلیف، نمازیں، آنسو، عبادت صرف ایک جھوٹ نبھانے کے لیے ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اب سوچئے، کیا انہوں نے یہ سب نام، دولت یا خوبصورت عورتوں کے لیے کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ ہاں، تو پھر جان لیجئے یہ سب چیزیں تو ان کے دشمنوں نے خود ہی انہیں آفر کی تھی۔ کہتے تھے، اگر تجھے بادشاہ بننا ہے تو بنا دیتے ہیں، دولت چاہیے ہم دے دیں گے، عورت چاہیے جو کہو مل جائے گی۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے میں چاند، تب بھی میں اپنا پیغام نہیں چھوڑوں گا۔ اب سوچئے، جسے دنیا کی ہر چیز مل رہی تھی پھر بھی وہ نہ کہہ رہا تھا، کیا وہ کسی صرف سچے مقصد کے لیے لڑ نہیں رہا تھا؟ پھر دیکھیے، ان کی جان کے دشمن کتنے بن گئے تھے۔ کئی بار ان پر قتل کی سازشیں ہوئی، جنگ، ہجرت، تانوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن انت میں یعنی آخر میں وہ اپنے بستر پر آرام سے دنیا سے گئے، قدرتی موت۔ اب پھر سوچئے، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوتے تو کیا اتنے سالوں تک اتنی تکلیفیں، اتنا ویرودھ، اتنی قربانیاں دیتے؟ کوئی جھوٹ اتنا مہنگا تھوڑی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا پورا سنگھرش صرف ایک مقصد کے لیے تھا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اب خود سوچئے، کوئی انسان ایک جھوٹ کے لیے پتھروں کی مار کھائے، گالیاں سنے، ذلیل ہو، اپنوں سے جدا ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ ان کی زندگی، ان کا چرتر اور ان کے اوپر جو کچھ بھی بیتا وہ خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، یا تو وہ سچ بول رہے تھے یا پھر معاذ اللہ وہ جھوٹے تھے، معاذ اللہ۔ لیکن اب آپ ہی بتائیے، کیا ایسا شخص جھوٹا ہو سکتا ہے، یا پھر جو انہیں جھوٹا کہتا ہے اصل میں وہی سب سے بڑا جھوٹا ہے؟ کیا اس بات کا کوئی اور جواب بھی رہ جاتا ہے؟ جب ہم ان سب باتوں کو دھیان سے سوچتے ہیں تو ہم اسی سچ تک پہنچتے ہیں جسے ہم ساری زندگی ڈھونڈتے رہے، اور وہ سچ یہی ہے، جس رب کو ہم تلاش کر رہے تھے وہ اللہ ہے، جس کتاب کی ہمیں تلاش تھی وہ قرآن ہے، اور جس نبی کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ذرا یاد کریں، ہم نے اپنی بات کی شروعات کس سوال سے کی تھی؟ 4300 مذہبوں میں سے صرف اسلام ہی کیوں؟ اور اب ان تمام باتوں، لاجک، ترکوں اور حقیقتوں کو جاننے کے بعد اس سوال کا جواب بھی صاف ہو گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سچ پر کھڑا ہے، اسلام ہی اللہ کا بھیجا ہوا سچا دین ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری سچے رسول ہے۔